वैसे भी अल्लाह ने तय कर रखा है। जहाँ अजमतें होंगी, जहाँ बुलंदियाँ होंगी, जहाँ रफ़तें होंगी, जहाँ इज्जतें होंगी, वहाँ अहले बैत होंगे। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है। इंसान फितरी तौर पर कमाल तलब है, इंसान फितरतन कमाल जू है। हम सब कमाल की तलाश में हैं, मगर तरजीही बुनियादों पर किसी के नजदीक कमाल इल्म है तो वह अहले इल्म से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल शजाअत है तो वो बहादुरों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल शोहरत है तो वो मशाहीर से ताल्लुकात बेहतर करता है, किसी के नजदीक कमाल सखावत है तो वो अहले दिल से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल हुस्न है तो वो हसीनों के दरवाजे पर नजर आता है, किसी के नजदीक कमाल कुर्सी है तो वो साहिबान मनसब से दोस्ती करता है। अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारे कमालात उसने एक जगह रख दिए। अगर तुम्हें इल्म चाहिए तो वो यहां से मिलेगा, और ये ऐसे आलिम नहीं है कि जो ये कहे कि कल देख कर बताऊंगा। ये तो सवाल करने वाले के सवाल से पहले सवाल बता देते हैं। 27 मुश्किल सवाल जोड़कर लाए मौला के सामने कि शायद किसी सवाल पर अली कहेंगे कि इसका जवाब नहीं आता। जो अपने जैसा समझते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। छठे सवाल पर भूल गए कि छठा सवाल कौन सा था। हजरत ने फरमाया कि मैं बताऊं कि छठा सवाल कौन सा था, सातवां कौन सा था और आठवां क्या था। इल्म अगर देखना है तो वो इस घराने में। कभी अज़ीज़ान गिरामी ये नहीं कहा कि हमें नहीं आता, बल्कि ये इरादा करते हैं तो अल्लाह गैब इन पर खोल देता है। जी पूछ लिया था एक मोहतरम शख्सियत ने, नाम लेना जरूरी नहीं है और वक्त भी नहीं है, कि या अली आप हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी देते हैं कि गोया आपको पहले से इल्म था कि सवाल क्या होने वाला है। हज़रत ने फरमाया आपके हाथ में उंगलियां कितनी हैं? उन्होंने बेसाख्ता फरमाया 5। हज़रत ने फरमाया बहुत जल्दी आपने जवाब दिया। फरमाया मुझ पर इतना वाज़े है कि इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरे मौला ने फरमाया जैसे ये 5 उंगलियां तुम पर रोशन है, कायनात अली पर रोशन है। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी। अब इस तर्जुमे से मुझे इत्तफाक नहीं है, मैं तर्जुमे में चाहता हूं कि इस्लाह होनी चाहिए। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊं। ये बहुत अच्छा तर्जुमा नहीं है। तर्जुमा ये है कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। जो अली से नहीं पूछेगा मर जाएगा। मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जाता हूं। अल्लाह अकबर। जमीन के रस्तों को तो जोग्राफिया कहा जाता है, आसमान के रस्ते अली बताएंगे कि क्या है। इल्म का मामला इतना रोशन है इस घराने का। मैं इन बच्चों जवानों को एक लुकमा दे रहा हूं, और वो ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप मौला अली को अफजल क्यों मानते हैं, तो बहुत ही इत्मीनान से कह दो कि वही दलील है जिस दलील पर हजरत आदम फरिश्तों से अफजल थे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि जब मुकाबला दोनों के दरमियान अल्लाह ने करार दिया तो वो इल्म की बुनियाद पर फजीलत करार पाई, और यही दलील है अफजलियत मौलाए कायनात। अल्लाह अकबर। गौर तो करें कलिमात के ऊपर, और हर दफा गौर करने पर एक नया पहलू उजागर होता है। फरमाया ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का,
مجھے رسولullah نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ چاہتے تو فرما دیتے، جناب میجر صاحب تشریف فرمائے، افتخار صاحب، چاہتے تو فرما دیتے کہ مجھے نبی نے علم ایسے دیا ہے جیسے بچے کو ماں دودھ دیتی ہے، جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایسے رسولullah نے، چونکہ ظاہر ہے پر رسولullah نے کیسے دیا تھا؟ جب گود میں لیا مولا علی کو تو جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ اب تک نہ یہ رویا ہے، نہ یہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اور نہ ہی غذا طلب کرتا ہے۔ تو جیسے ہی مولا نبی نے مولا علی کو گود میں لیا تو نبوت کی گرمی پا کر امامت نے آنکھیں کھولی جی اور جیسے ہی نبی کے چہرے کا پہلا دیدار کیا، توجہ ہے، تو مولا نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی، جس کو ہمیشہ مولا علی نے یاد کیا کہ میری پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ، مجھے پہلی گھٹی اگر ملی ہے تو لعاب مصطفیٰ کی ملی ہے۔ جب کسی نے سوال کر لیا تھا یا علی آپ کا علم زیادہ ہے یا نبی کا، تو آپ نے سوال بھی پسند نہیں فرمایا، پیشانی پہ بل آئے، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے۔ تو جیسے ہی مولا نبی نے مولا علی کے دہن میں اپنی زبان رکھی تو آپ ایسے لے رہے تھے جیسے غذا لے رہے ہو۔ بھائی جملہ محسوس کیجئے گا، مجھے یاد آ رہے ہیں علامہ اظہر حسن زیدی، پرانے لوگوں کو یاد کریں ذرا، اظہر حسن زیدی کا بڑا تاریخی جملہ، فرماتے ہیں علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فرماتے تھے کہ مجھے رسولullah نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، مگر نہیں فرمایا کہ رسولullah نے مجھے علم ایسے دیا، فرمایا مجھے ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ بچہ منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے جب ماں آتی ہے جی، اور یہ جو دانا چن کر آتا ہے وہ بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا ذقنی رسولullah، مجھے نبی نے علم دیا ہے زقن جیسے بچے کو پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ کیوں یہ دونوں میں کیا فرق ہے مولانا، کیا فرق ہے؟ تو فرق ہے بھائی بہت زیادہ۔ ماں جب اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے تو دودھ پی کر نہیں آتی، دودھ میں منتقل نہیں کرتی، نہ جانے کیا کیا کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، پھل کھاتی ہوگی، جو کھاتی ہے، جو کھاتی کچھ اور ہے وہ اپنی حیت بدلتا ہے، جو کھاتی ہے وہ دیتی نہیں ہے، کیفیت تبدیل ہوتی ہے، جنس بدلتی ہے اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہے، مگر پرندہ جیسا لاتا ہے ویسا ہی دیتا ہے۔ جیسا اللہ سے لیتے ہیں ایسا علی کو دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علم علی کی یہ کیفیت، اور ابھی تو میرا پسندیدہ مضمون ہے، اگر علم علی پر ہی رکا رہوں تو میں اپنی نااہلی کا اقرار کرتے ہوئے 10 دن تو ٹھہر سکتا ہوں۔ ایک عشرے کا موضوع ہے علم علی جی، فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، تھکے تو نہیں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسند خطابت کو بچھا دیا جائے، لفتہ تو اہل تورات بتورات ہے، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ انجیل بِانجیلہم، اور انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، اور میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور فیصلہ ایسا کروں گا کہ انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے، جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ علم وسعت علم علی، اللہ اکبر۔ گزر رہے ایک جگہ سے، اچھا جب مولا فرما رہے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، تو یہ کوئی جغرافیہ کا علم نہیں ہے جو کسی اور کو بھی آتا ہے کہ مشرق میں کون کون سے ملک ہیں اور مغرب میں کون کون سے ملک ہیں۔
جنوب میں کون سے علاقے بنتے ہیں اور شمال میں کون سے منطقے بنتے ہیں. مولا یہ نہیں فرما رہے میں زمین کے رستوں سے مراد زمین میں جو قدرت نے نسیں رکھی ہیں، ایک ایک بالش میں زمین کی صلاحیت بدلتی ہے، ایک ایک بالش پر زمین کی صلاحیت بدلتی ہے. علی ایک ایک بالش پر زمین کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں. گزر رہے ہیں کہ ایک شخص ہل چلا رہا ہے، فرمایا کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا بھنڈی. اتر آئے گھوڑے سے، مٹھی میں آگ اٹھائی، فرمایا اس میں بھنڈی کی فصل اچھی نہیں ہوگی، اس میں کدو بوگے تو اچھا نکلے گا. اللہ اکبر. یہ زمینداری اور زراعت کاشتکاری علی بن ابی طالب کبھی غور کیا کیا کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا جہاں علی کام کرتے؟ نظام معیشت سنی علی بن ابی طالب کا، ہمیشہ یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں. یہ علی بن ابی طالب نے نظام معیشت دیا ہے. مسلمان کے ہاں کام کرو گے تو اپنا ہی پیسہ اپنے پاس لاؤ گے، کہیں اور کام کرو وہاں کا پیسہ یہاں لاؤ.